العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك صدرك وتقرأه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. طلبہ عزیز، آپ کے بدء الوحی کے عنوان کی یہ 5ویں حدیث ہے۔ حدیث کے پہلے راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ موسیٰ ابن اسماعیل۔ یہ موسیٰ ابن اسماعیل ابو سلمہ تبوذکی بصری ہیں، سیاہ ستہ کے راویوں میں ہیں۔ ان پر ثقۃ ثبت کے مبارک کلمات سے ان کو نوازا گیا ہے۔ ان کا ایک عجیب واقعہ یحییٰ ابن معین کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ آپ کی دلچسپی کے لیے اور معلومات کے لیے کہ راویوں میں کس درجہ جانچ اور پرکھ کا معاملہ ہوتا تھا، اس کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو زبردست نقاد محدث ہیں، وہ ایک مرتبہ موسیٰ ابن اسماعیل کے پاس آئے اور کہا: اے ابو سلمہ، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا؟ پھر پوچھا کہ حدیث غار جو آپ کے حوالے سے منقول ہے اور آپ نے حمام عن ثابت عن انس عن ابی بکر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جو سند آپ نے پہنچائی ہے حمام کے واسطے سے، اور پھر غار کی کہانی سنائی ہے،
تو یہ روایت کیا واقعی آپ نے حمام سے سنی ہے؟ مجھے تو یہ روایت آپ کی کتاب کے اندر میں نہیں ملی، ہاں آپ کی کتاب کی پشت پر لکھی ہوئی ملی، اور آپ کے شاگردوں میں 2 شاگرد کے علاوہ باقی اس روایت کو کوئی نقل نہیں کرتا، اس لیے مجھے پوچھنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے حدیث غار یہ حمام سے سنی ہے؟ ابو سلمہ کو بھی تھوڑا سا خیال ہوا کہ یحییٰ ابن معین نے مجھ سے ہزاروں حدیثیں لی ہیں، ان میں تو شبہ ہوا نہیں، اس ایک حدیث غار کے تعلق سے شبہ ہو گیا ان کو۔ تو انہوں نے فرمایا، موسیٰ ابن اسماعیل نے کہا کہ آپ نے مجھ سے 20,000 حدیثیں لکھی، اگر میں آپ کے نزدیک سچا ہوں تو پھر اس ایک حدیث میں بھی مجھے سچا مانیے، اور اگر میں آپ کے نزدیک جھوٹا ہوں تو وہ میری ساری حدیثیں بھی آپ کے نزدیک جھوٹی ہونی چاہیے، ان کو بھی آپ واپس کر دیجئے، وہ حدیثیں پھینک دیجئے۔ پھر فرمایا اطمینان دلانے کے لیے، یہ تو پہلے ان کا ذہن بنایا کہ آپ کو بلا وجہ میرے تعلق سے اس حدیث غار کے بارے میں شبہ کیوں ہوا۔ اس کے بعد اطمینان کامل کرانے کے لیے موسیٰ ابن اسماعیل نے کہا کہ اگر میں نے حمام سے یہ روایت حدیث غار والی نہ سنی ہو اور آپ کو بتا دی ہے تو میری بیوی برہ کو 3 طلاق۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے واللہ یہ روایت سنی ہے، آپ کے اطمینان کے لیے میں نے یہ قسم کی بات کہی۔ محدثین کی تحقیق روایتوں کے سلسلے میں اسی انداز کی ہوتی تھی، اسی کے نتیجے میں جو کہ تو روایت ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا تو معمول یہ تھا کہ کسی کی روایت میں کہیں بھی کوئی شبہ ہو جاتا تو بار بار وہیں پر استاد سے وہ پوچھتے تھے، اس سے قسم بھی لیتے تھے۔ یہاں شبہ کی 2 وجہ انہوں نے بتا بھی دی کہ مجھے صرف شبہ ہوا ادنا درجے کا کہ آپ کے شاگردوں میں 2 شاگردوں کے علاوہ کوئی اور اس کو نقل نہیں کرتا، اور دوسرے آپ کی کتاب کے اندر کے بجائے کتاب کی پشت پر یہ حدیث لکھی ہوئی ملی، اس لیے مجھے شبہ ہوا کہ آپ نے حمام سے یہ روایت سنی بھی ہے یا نہیں۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے 2 محدثوں کا 2 راویوں کا پیش کیا گیا، جس سے روایت کے جانچ پرکھ کے سلسلے میں اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے اوپر موسیٰ ابن اسماعیل کے اوپر جو شیخ ہیں وہ ابو عوانہ ہیں۔ ابو عوانہ کثرت سے حدیثوں میں آئیں گے، سندوں میں آئیں گے۔ ان کا نام وضاح ابن عبداللہ یشکری ہے، یہ بھی صحاح 6 کے روات میں ہیں، ثقہ اور ثبت ہیں۔ یہ غلام تھے، جرجان سے قید ہو کر کے آئے تھے۔ یزید ابن عطا نے ان کو خرید لیا اور اپنا غلام بنا لیا تھا، اور پھر اپنا کاروبار ان کے حوالے کر دیا تھا۔ ابو عوانہ کی آزادی کا بھی ایک عجیب واقعہ، ابو عوانہ کی آزادی کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا مانگنے والا، اور مانگنے والے تو پیسے مانگتے، کچھ بھی مانگتے، تو سائل نے کہا کہ آپ اگر مجھے 2 درہم دے دیتے ہیں تو میں آپ کو کوئی بڑا فائدہ پہنچاؤں گا، اور اس نے اس فائدے کی کوئی تفصیل نہیں کی، اجمالاً اتنا کہا۔ انہوں نے 2 درہم دے دیے،
وہ سائل بصرہ کے رؤساء و اشراف کے پاس پہنچا اور کہا کہ بھئی جلدی جلدی یزید ابن عطا کے پاس پہنچو، انہوں نے ابو عوانہ کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ لوگ یزید کے پاس پہنچنے لگے، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت، تیسری جماعت، یزید سے پوچھنے کے لیے کہ آپ ابو عوانہ جیسے غلام کو آپ نے آزاد کر دیا۔ اب یزید کہنے لگے کہ اگر میں انکار کر دوں تو میری حدیثوں کا انکار کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر میں انکار کروں اور شور ہو گیا کہ آزاد کر دیا تو میرے بارے میں کم از کم جھوٹا ہونے کا شبہہ یا تہمت یہ بات تو پیدا ہو ہی جائے گی، اس لیے انہوں نے اسی وقت ابو عوانہ کو آزاد کر دیا۔ قال حدثنا موسى بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر۔ موسیٰ ابن ابی عائشہ یہ بھی ثقہ ہیں، یحییٰ ابن معین جیسے، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، ابن حبان جیسے محدثین نے ان کی توثیق فرمائی ہے، یہ بھی صحاح ستہ کے روات میں سے۔ سعید ابن جبیر مشہور تابعی، ان کی امامت، جلالت قدر، علم و عمل میں ان کی مقبولیت، ان کا تفوق مسلم ہے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے 95 ہجری میں ان کو قتل کیا تھا، اس کے بعد حجاج بھی چند دنوں تک ہی زندہ رہا۔ ان کو جہبذ العلماء کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر نام ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ عبداللہ ابن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے لڑکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی والدہ ام الفضل ہیں جن کا نام لبابہ تھا، اور یہ لبابہ حضرت میمونہ کی ہمشیرہ تھی، اسی لیے میمونہ کو کثرت سے اپنی خالہ کے ساتھ اپنی خالہ کہہ کر کے حضرت ابن عباس یاد کرتے تھے کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر پہنچا۔ روایتوں میں اس طرح کی کثرت سے تعبیر آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس وقت پیدا ہوئے جب شاب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہجرت سے 3 سال قبل۔ آپ کی وفات سن 68 ہجری میں 71 سال کی عمر میں ہوئی۔ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کے القاب میں حبر العلماء، بحر العلماء اس طرح کے، اور ترجمان القرآن، مفسر قرآن، رئیس المفسرین، یہ سب القاب علماء کے نزدیک رائج ہیں۔ صحابہ کی لسٹ میں عبادلہ کا ایک لفظ ملتا ہے۔ محدثین کے بیچ جب لفظ عبادلہ بولا جائے تو 4 عبداللہ نامی صحابی مراد ہوتے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عباس، دوسرے عبداللہ ابن عمر، تیسرے عبداللہ ابن زبیر، اور چوتھے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص۔ بعضوں نے ان میں عبداللہ ابن مسعود کو شامل کیا ہے عبداللہ ابن عمرو کی جگہ پر، مگر وہ خلاف تحقیق ہے۔ اور بات یہ ہے اس میں عبداللہ ابن مسعود کے مقام کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ اصطلاح چلی عبادلہ کی تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اب اس کے بعد یہ 4 عبادلہ، بڑے بڑے عبداللہ نامی صحابی جو ابھی کم عمر تھے ابن مسعود کے زمانے میں، اب یہی لوگ بڑے ہو گئے تو کوئی مسئلہ وغیرہ آتا تھا تو انہی عبادلہ کے حوالے ہوتا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود جب کہا جاوے، محدثین کے عبادلہ جب بولا جائے
محدثین کے بیچ، تو اس سے یہ 4 عبداللہ نامی صحابی مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کل روایات 1660 ہیں۔ اب روایت کے الفاظ دیکھیے۔ بہ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل الی آخر السند عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ تعالی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ کو صرف اجمالاً نبی پوری روایت کا حاصل بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تفسیر بتلائی اور پس منظر بتلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی آنے لگی تو جبریل امین جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے، شدت رغبت کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے اور غایت شوق کی وجہ سے اور خوف نسیان کی وجہ سے کہ کہیں بھول نہ جاوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جبریل کے ساتھ دہرانے لگتے تھے، لیکن اس میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ ایک تو جبریل سے دھیان سے سننا لینا، پھر اس کو جلدی سے بار بار ریپیٹ کرنا، اس کا اعادہ کرنا۔ تو قرآن مجید میں آیت آئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ آپ اس تکلیف میں نہ پڑیے اور قرآن کو محفوظ رکھنے کے جذبے سے یا غایت رغبت کے جذبہ صادقہ سے آپ اسی وقت دہرانے کی فکر مت کیجیے، جبریل سے دھیان سے سنیے، آپ کا کام ہے سننا، اور ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارا کام ہے آپ کے سینے میں جمع کر دینا، وقرآنہ اور پھر اس کا پڑھوا دینا، وقرآنہ اے قرآنک ایاہو، اس کو آپ پڑھ لیویں، اس اترے ہوئے کو۔ یہ سب ہماری ذمہ داری، کیسے آپ پڑھیں گے؟ جب اپنے ذمہ لے لیا تو ہم پڑھوا کے رہیں گے۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر بعد میں آپ پڑھیے۔ یعنی اس کی تفسیر یہ بتائی فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، دھیان سے سنو، غور سے سنو۔ استمع یستمع باب افتعال سے، اس میں دھیان سے سننے کا زائد معنی ہے۔ وانصت، اور چپ رہیے، فاستمع وانصت، دھیان سے سنیے، فاستمع له وانصت، ثم ان علینا بیانہ، ہم اس کو پھر آپ کی زبان سے جاری بھی کروا دیں گے، اس کی تفسیر بھی کروا دیں گے۔ آپ کو اس کی فکر لینے کی ضرورت نہیں، اور جبرائیل امین کے ساتھ بار بار اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب درمیان میں آپ جب ہاتھ رکھ کر کے تطبیق کریں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے لیتے ہوئے ہونٹوں کو جس طرح سے حرکت دی تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طریقے سے نیچے کے اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سناتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی ہے۔ اور نیچے سعید ابن جبیر تھے، تو سعید ابن جبیر نے بھی اپنے نیچے کے راوی اور شاگرد کو یہ حدیث سناتے ہوئے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت دی ہے۔ یہ اس دو سند کے دو حصے تک یہ تحریک شفتین کی بات کہی جاتی ہے۔ اگر یہ آخر تک یہ سلسلہ چلا ہوتا تو یہ حدیث مسلسل بے تحریک شفتین کے نام سے مشہور ہو جاتی۔ حاصل اس کا یہ نکلا کہ یہ روایت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ بعد میں مزید اس کے مضامین پر گفتگو کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.